الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر انجینئر محمد سلیم صاحب، جناب محمد احمد صاحب سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، بزرگوں، بھائیوں اور محترم بہن، اس وقت جو عنوان ہے مساجد و مدارس کو درپیش خطرات اور ان کا تحفظ، ظاہر ہے کہ یہ خاصا سینسیٹیو اور بہت حساس مسئلہ ہے جس سے اس وقت ہم سب دوچار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سمجھا گیا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد عدالت کے ذریعے اس پر دوسرے فریق کے قبضے کے بعد اب شاید یہ سلسلہ اس ملک میں بند ہو جائے گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورشپ پلیسز ایکٹ 1991 میں لایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ بابری مسجد چونکہ ایک ایشو چل رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے مسئلے کھڑے ہوں گے وہ اب کوئی نیا تنازع نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہے گی، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، گرودوارے ہوں یا دیگر کوئی بھی عبادت گاہ ہو، اب کوئی نیا تنازع نہیں پیدا کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے مختلف مساجد پر نئے نئے پٹیشنز آ رہے ہیں اور عدالتیں ان کو انٹرٹین کر رہی ہے۔ گیان واپی مسجد کا ایشو ظاہر ہے کہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو متھرا کی شاہی عیدگاہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ 1968 میں عیدگاہ کمیٹی اور مندر کمیٹی کے جو ٹرسٹ ہیں ان کے درمیان باضابطہ ایک معاہدہ ہوا تھا 1968 میں، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں نے 5 ایکڑ زمین، مسجد سے متصل جو زمین تھی وہ ٹرسٹ کو حوالے کر دی تھی، مندر ٹرسٹ کے، اور یہ بات باضابطہ طے ہو گئی تھی کہ اب جو جس جگہ پر ہے وہ اسی جگہ باقی رہے گا، اب کوئی نیا کلیم اور کوئی نیا ایشو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہاں بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا فریق اس معاملے میں آ گیا ہے، اور وہاں بھی وہ سب سلسلہ شروع ہوگا جو دیگر مساجد میں ہو رہا ہے۔ جیسا جب یہ مسئلے سامنے آئے تو سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی گئی کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کی موجودگی میں، پہلے تو نیچے جہاں عدالتوں میں یہ مسئلے آئے تھے وہاں بھی مسلم فریق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کے موجودگی میں کسی پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس وقت عدالت نے یہ کہا کہ یہ اسٹیٹس چینج کرنے کی درخواست نہیں ہے، بلکہ یہ درخواست ہے کہ مسجد کیا ہے، یعنی یہ جگہ کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں پہلے 5 خواتین کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کیا گیا کہ گوری جو ان کی دیوتی تھی وہاں ان کی پوجا ہوا کرتی تھی مغربی سائڈ پہ، تو وہ پوجا کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے اس پر سروے کا حکم جاری کر دیا۔ مسجد کے اندر سروے کی مخالفت کی گئی، سروے کو کہا گیا سروے ہو رہا ہے، اسے جاننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور سروے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو حوض ہے اس میں جو فوارہ ہے اس کو انہوں نے شیولنگ قرار دیا، اور شیولنگ قرار دینے کے بعد فوراً ہی اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ اس کا استعمال نہیں ہوگا، اور وہاں پہ اس کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد جب ہم اس مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ سروے ہو رہا ہے، اور اس نے مسجد میں نماز پڑھنے سے تو روکا نہیں، یہ کہا کہ نماز جاری رہے گی، لیکن حوض میں استعمال کی اجازت میں منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک پٹیشن اور فائل ہوا، ایسے سینکڑوں پٹیشن فائل ہو رہے ہیں، متعدد پٹیشن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ پلی کی جائے، کسی نہ کسی میں کہیں سے انٹری ہو جائے گی، اور اسی بنیاد پر یہ اسٹریٹجی بنا کر دونوں جگہ پہ پٹیشن فائل کیے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا پٹیشن یہ فائل کیا گیا کہ مسجد سے نیچے جو تہخانہ ہے نیچلی منزل میں، وہاں پر ایک پجاری جو ہے 1993 تک پوجا کرتا تھا، اور وہ پوجا 1993 میں سرکار کی طرف سے روک دی گئی، ملائم سنگھ سرکار تھی اس وقت میں اتر پردیش میں، ان کی طرف سے روک دی گئی، یہ سلسلہ رک گیا۔ عدالت نے اس پر جب یہ درخواست لی گئی تو اس پر ہمارے طرف سے یہ کہا گیا، مسلمانوں کی طرف سے، کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ کبھی یہاں پوجا ہوتی تھی، نہ ایسا کوئی معاملہ تھا۔ لیکن عدالت نے اس کو درخواست کو انٹرٹین کیا، اور انٹرٹین کرنے کے بعد جج نے جس دن ریٹائر ہو رہے تھے اسی دن لاسٹ ججمنٹ یہی دیا کہ وہاں پر پوجا شروع کر دی جائے، جو مورتی پوجا ہو رہی تھی اس کو پوجا شروع کیا جائے، اور 7 دن کے اندر اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن انتظامیہ نے 7 دن کی مدت تک بھی انتظار نہیں کیا، اسی دن آنن فانن
راتوں رات جو ہے وہاں پہ پوجا کروا دی گئی اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ جب عدالت میں ہم جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں یا پہلے سپریم کورٹ میں آتے ہیں، رات میں سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل گئے اور ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے صبح یہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ جائیے۔ ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے ایک لمبا وقت دیا اور بعد میں ہائی کورٹ نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے جو ورشپ پلیسز ایکٹ کے سلسلے میں ہے کہ سپریم کورٹ یہ واضح کرے کہ ورشپ پلیسز ایکٹ کی موجودگی میں اس طرح کے جو تنازع کھڑے کیے جا رہے ہیں یا اس طرح کی جو پٹیشن کو عدالتیں انٹرٹین کر رہی ہے، اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو ورشپ پلیسز ایکٹ کے اوپر میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ دیا گیا تھا، آپ ذرا اس کو موازنہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے کس طرح اسی سسٹم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئی 22 دسمبر 1949 کی رات میں، اور پھر 1986 میں اس کو تالا لگا دیا گیا، اور 1986 میں تالا عدالت کے حکم سے کھول دیا گیا کہ بھئی مورتیاں رکھی ہوئی ان کے درشن کی اجازت ملنی چاہیے۔ درشن کی اجازت ہو گئی۔ مسلمان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ 23 دسمبر 1949 کی صبح میں فجر کی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کہ یہ متنازع جگہ ہو گئی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن 1986 میں یک طرفہ طور پر ہندوؤں کے لیے وہاں درشن کی اجازت دے دی گئی۔ وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، آپ جانتے ہیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت بابری مسجد پہ جو فیصلہ دیتی ہے، پہلے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی، ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ دوسری بات کہ عدالت نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جب ہمیں بتایا گیا دوسرے فریق کی طرف سے کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ یہ پہلا جو الزام تھا مسلمانوں پر کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ہندوستان کے اندر مسجدیں توڑی اور ان کو مندروں میں تبدیل کیا۔ کسی نے کہا 3000، کسی نے کہا 30,000، ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن عدالت نے کہا بابری مسجد کے مسئلے پہ کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے جو کھدائی کی ہے وہاں پہ، اس میں جو چیزیں ملے ہیں، جو اوشیش ملے ہیں، وہ بابری مسجد بننے سے 400 سال پیشتر کے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ 22 دسمبر 1949 کی رات میں جو مورتیاں اندر رکھی گئی تھی وہ ایسا کرنا اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے اور کرمنل ایکٹ ہے۔ پھر یہ کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو مسجد شہید کی گئی تھی وہ بھی غلط تھا، وہ بھی کرمنل ایکٹ تھا، وہ بھی ایک انکانسٹیٹیوشنل فیل تھا۔ لیکن اب عدالت دیکھیے کیا کہتی ہے، لیکن چونکہ ہندو فریق کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ اس رام کی جنم بھومی ہے، جنم استھان ہے، اس لیے یہ زمین ہندوؤں کو دے دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین کچھ دوری پر دی جائے گی۔ آپ یہ بتائیے، عدالت یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ وہاں مسلمان 22 دسمبر 1949 کی رات تک برابر عبادت کرتے رہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ 22 دسمبر کے اندر جو مورتیاں رکھی گئی وہ مجرمانہ فیل تھا، انکانسٹیٹیوشنل فیل تھا، اللیگل ایکٹ تھا۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ 6 دسمبر کو جو مسجد شہید کی گئی وہ بھی ایک اللیگل ایکٹ تھا۔ تو یہ جو مورتیاں رکھی گئی تھی یہیں سے تنازع کا بیج بویا گیا۔ اور آپ اس سے پیچھے جائیں گے تو 1856 سے پہلے یا 1834 سے پہلے وہ چبوترا جو باہر بنایا گیا، اس چبوترے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ چبوترے سے مورتیاں اٹھا کے اندر رکھ دی گئی۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ ہندوؤں کی آستھا ہے کہ یہیں رام پیدا ہوئے تھے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کب سے ہے؟ یہ عقیدے کی لیگل سینکٹیٹی کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹائٹل کا سوٹ پیدا ہو، کوئی مسئلہ تنازع پیدا ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لینڈ ریکارڈ کیا کہتے ہیں، ریونیو ریکارڈ کیا کہتے ہیں، شہادتیں کیا کہتی ہے، موقع واردات پہ جو لوگ ہیں ان کے کیا بیانات ہیں۔ یہ سب ہونے کے باوجود کوئی چیز ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن ایک عقیدہ ہے، ایک آستھا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے بنیاد پہ وہ جگہ ان کے حوالے کر دی گئی۔ اب آپ دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے۔ گیان واپی مسجد کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیچے سیلر تھا وہاں پر پنڈت ویاس جی پوجا کیا کرتے تھے، جس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا، کوئی ہسٹوریکل پروف بھی نہیں ہے، کوئی واقعاتی شہادت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا گیا، عدالت نے اس کو مان لیا کہ ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہم 1993 تک پوجا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں 1993 کا لفظ کیوں لایا گیا، اس پہ بھی آپ غور کیجئے، کیونکہ جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہے گی۔
یعنی 1947 کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 93 تک وہاں پوجا کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ وہاں موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہماری جگہ ہے. تو عدالت نے ایک چور دروازے سے وہ ایک موقع دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں آپ پوجا کر سکتے ہیں. اب نئی درخواست آئی ہے کہ صاحب اس مندر کے اوپر جو چھت ہے، یعنی جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جائے، اس لیے ہم کو ڈسٹربنس ہوتا ہے نیچے پوجا کرتے ہوئے. آپ سوچئے ایک ہی مقام پر پوجا پاٹ ہوگی، بھجن کیرتن ہوگا اور اوپر نماز ہوگی، تو کیا ہونے والا ہے. اور اب یہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اب جو دوسرے قریب کے جو دوسرے والے، یعنی ایک سیلر میں یا ایک بیسمنٹ تو مل گئی، جو دوسرے لگے ہوئے بیسمنٹ ہے اس کا بھی سروے کروایا جائے. یہ سلسلہ آگے چلے گا، جو بھی چلے گا آپ دیکھیے گا. اب متھرا کی عیدگاہ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1968 کا یہ فیصلہ تھا دونوں فریقوں کے درمیان کہ یہاں پر ہمارے درمیان تنازع جو ہے ختم ہو گیا. آپ اپنی جگہ پر رہیں گے، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے ادھر عیدگاہ میں، آپ ادھر جو ہے پوجا پاٹ کریں گے. لیکن اب وہاں وہ دو فریق تو ختم ہوئے، اب تیسرا فریق وہاں آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، وہ تنازع ان کے درمیان ہوا ہوگا، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، یہ میری پوجا استھل ہے، یہ مجھے مسجد واپس ملنی چاہیے. عدالت نے اس کو انٹرٹین کر لیا، اس درخواست کو، اور اس پہ سنوائی چل رہی. ہم یہاں بھی آتے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ اس کو درخواست کو لے کر اس کو ڈال دیتا ہے. بس آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی 5 ممبر بینچ نے اس بات کو مینشن کیا تھا اپنے فیصلے میں کہ یہ اب جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے، اس کے بعد اب کوئی نیا تنازع اس ملک میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی سپریم کورٹ اور وہی چیف جسٹس جو آج چیف جسٹس ہے، وہ 5 ممبر بینچ کے ایک اہم ممبر تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی وہ ججمنٹ لکھا تھا. لیکن اب وہ جو ہے ورشپ پلیسز ایکٹ پر کوئی سنوائی نہیں کر رہے ہیں، وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب آپ جانتے ہیں تو چند دن پہلے لکھنؤ کے ٹیلے والی مسجد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ لکشمن کا ٹیلا ہے اور یہاں پہ مندر موجود تھا، اس لیے یہاں کا سروے کروایا جائے. جب مسلمان فریق یہ گیا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے درخواست، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، تو مسلمان فریق کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کی درخواست کو انٹرٹین کر لیا گیا. اب وہاں بھی ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. بدایون کی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے. تو اب یہ جو دروازے کھلتے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر، ایک کے بعد دیگرے مختلف شہروں میں، اور سپریم کورٹ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اور جو سرکار، یعنی سرکار تو چاہے کسی کی بھی ہو، وہ تو حکومت کا لائحہ و قانون ہے نا، تو حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس قانون کو نافذ کرے. حکومت اس معاملے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی. تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، اس پہ ہم غور کریں گے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مدارس کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدارس کا معاملہ آج سے نہیں ہے. جب 1989 میں بی جے پی کی سرکار آئی تھی، اٹل بہاری واجپئی اس کے پرائم منسٹر تھے، تو غالباً 91 کی بات ہے. اس وقت میں اڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے. اس وقت میں ایک ہائی پاور منسٹریل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ہندوستان کے بارڈر پر جو مدارس ہے، وہاں پہ نرسری، یعنی وہ مشرومنگ آف مدرساز کہا گیا تھا کہ ہندوستان کا جو بارڈر ہے، چاہے پاکستان کی طرف ہو، بنگلہ دیش کی طرف ہو یا نیپال کی طرف ہو، اس پر بہت بڑی تعداد میں مدارس بنے ہوئے ہیں. اور یہ کہا تھا کہ یہ مدارس جو ہے وہ ٹیررزم کی نرسری ہے. وہ سرکار اپنی پوری مدت میں یہ ثابت نہیں کر سکی کہ جو بات وہ کہہ رہی ہے اس کا ثبوت کیا ہے. لیکن وہ کہا گیا. اور 9/11 کے بعد، 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ اور آگے بڑھا، اور یہ کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہاں سے طالبان پیدا ہوئے. مطلب طالبان جو ہے ان کی جو مادر علمی ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ جہادیوں کو پیدا کرنے والا ادارہ ہے، اور یہاں سے طالبان کو بھی یہیں سے غذا ملی، اور طالبان ہی نے پھر جو ہے وہ طالبانائزیشن کیا گیا، اور طالبان کو جس طرح بدنام کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ مدارس کے بارے میں عام طور پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے پورے ملک میں کہ مدارس جو ہے وہ جہادی مینٹلٹی پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو جہاد پر اکساتی ہے. اور اب ریسنٹلی ایک کنٹروورسی یہ جنریٹ ہوئی کہ غزوہ ہند کے نام سے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتویٰ سائٹ پہ غزوہ ہند کے بارے میں جو باتیں کہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ابھی یہ مسئلہ کہ وہ غزوہ ہند جو تھا وہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، یہ اس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک مضمون بھی آیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند
پہلے ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ محمد بن قاسم جو آئے تھے وہ بھی غزوہ ہندی تھا وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اب دارالعلوم دیوبند کے خلاف 3 FIR درج کر لی گئی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو جہاد پر اور شہادت پر اکسایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کیا ہوگا سلسلہ وہ ابھی دیکھا جائے گا، بہرحال وہ ہوا۔ اسی طرح اور دیگر مدارس کے بارے میں ایک دوسری کنٹروورسی ریسنٹلی یہ جنریٹ ہوئی کہ یہ مدارس جو ہے ان کا جو نصاب ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہے، یعنی وہ مکمل نہیں ہے، اور جو RT کا قانون آیا ہے 2009 میں جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے 6 سال سے 14 سال کے بچوں کے لیے، اس کا اطلاق مدارس پہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مدارس اس نصاب کو نہیں پڑھاتے جو نصاب اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ریسنٹلی جو مدرسہ بورڈ کے تحت جو مدارس آسام میں چل رہے تھے ان سب مدارس کو ختم کر دیا گیا اور ان کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس زمین پہ حکومت نے قبضہ کر لیا جو وقف کی زمین تھی۔ وقف کی زمین پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے، ون سے وقف آلویز ہے وقف، لیکن وقف کے وہ اسکولوں پہ وہ مدارس پہ بھی قبضہ ہو گیا اور وہ جو ہے ان کی زمینوں پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ اب وہ مدارس جو ہے وہ اسکول بن گئے اور اسکول کامن ہے، سب کے لیے کامن ہو گئے، وہ مسلمانوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول نہیں ہے۔ اب اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کی سرکار نے RT ایکٹ کو بنیاد بنا کر اور چائلڈ پروٹیکشن کا قانون جو ہے اس کو بنیاد بنا کر عدالت میں الہ آباد ہائی کورٹ کی بینچ میں ایک مقدمہ فائل کیا ہے کہ یہ جو مدارس ہے، جو مدرسہ بورڈ کی تحویل کے اندر جو مدارس ہے، یہ مدارس وہ نصاب نہیں پڑھاتے جو نصاب اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے یہ RT ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ یہ پٹیشن چل رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ دوسرا فتنہ کھڑا کیا گیا ہے کہ RT ایکٹ کے اندر جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن سرکار نے لازمی اور مفت تعلیم کا جو قانون بنایا ہے، اس قانون کا اطلاق مدارس پہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ قانون آیا تھا اس وقت کپل سبل صاحب HRD کے منسٹر تھے اور انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ مدارس جو ہے اس قانون سے مستثنا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مدارس جو ہے مذہبی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں اور مسلمانوں کو عصری تعلیم سے ونچت کرتے ہیں، اس کو محروم کرتے ہیں، اور یہ اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں مدارس۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ پورے ملک میں 4% جو بچے مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں صرف 4% لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا ٹارگٹ مدارس ہے۔ ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے یہ سوچنا چاہیے کہ مساجد اور مدارس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ایک اور بات میں لانا چاہتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے یہ جو گڑوگام میں مسلمانوں کی آبادی، یعنی اس اعتبار سے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے وہ ہیں ادارے ہیں یا آفیسز ہیں، اس میں مسلمان بھی اچھے خاصی تعداد میں آ گئے ہیں، چپراسی سے لے کر مینیجر تک کے۔ تو ان کے لیے وہاں جو 2-3 مسجدیں تھیں وہ ناکافی تھی، تو انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کر کے وہاں کی پارکوں میں آدھا پون گھنٹے کا وقت مانگا تھا جمعے کی نماز کے لیے۔ وہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال پہلے وہاں پہ فتنہ کھڑا کیا گیا بجرنگ دل کی طرف سے، وشو ہندو پریشد کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ سرکاری زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کئی جگہ پہ۔ اسی طرح سے نماز کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ لولو مال کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے خلاف مقدمہ فائل کر دیا گیا۔ ایک خاتون جو ہے ہاسپٹل کے باہر نماز پڑھ رہی تھی، ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے سے یا پارک میں نماز پڑھنے سے آدھے گھنٹے کے لیے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، عام آدمی کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ روکا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں تو صرف خدا کی عبادت نہیں کر رہے ہیں خالی، بلکہ وہ ایک دعوت کا میسیج بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ اسلام کی چلتی پھرتی تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیے یہ ہے تصور اسلام کے نزدیک مساوات کا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ جو چپراسی اور مینیجر ایک ہی صف میں آ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک میسیج کمیونیکیٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو صدیوں سے دبائے گئے، کچلے گئے، جن کا چھوت چھات کا برتاؤ ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اور پھر پورا جو نظام ہے اسلام کا عبادت کا کہ ایک امام کی آواز پر آدمی ہاتھ باندھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر ایک ہی وقت اٹھ جائے، نہ اس سے پہلے اٹھے نہ اس کے بعد اٹھے، یہ جو ڈسپلن کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ مظاہرہ بھی
لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پر خود جماعت نے بھی اور بعض اور لوگوں نے بھی غیر مسلموں کو مسجد دکھانے کا ایک نظم کیا ہے. میں کئی سال پہلے کویت گیا تھا. کویت کی ایک وہاں نیچے دعوتی مرکز ہے, اس کے اوپر مسجد ہے. تو میں جمعے کی نماز میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا تو دیکھا کہ پچھلی صف کے اندر کئی لوگ کھڑے ہیں ہر نیشنلٹی کے, لیکن نماز میں شامل نہیں ہے. وہ نماز ختم ہونے کے بعد میں 2-3 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے بتایا کہ یہ مشاہدین ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں کہ دیکھیے ہماری عبادت کا طریقہ دیکھیے. اس سے متاثر ہوتے ہیں, ہر بار 2-3 لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ جو اسلام کی یعنی ہماری زبان سے کچھ نہیں ہم کر رہے ہیں, زبان سے ہم تبلیغ نہیں کر رہے, لیکن ہماری جو ایکشنز ہیں وہ اسلام کی چلتی پھرتی تبلیغ ہے. تو اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں, تو اس کو روکا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسلمانوں کے اندر دین سے جو وابستگی ہے اس کے 2 بنیادی مرکز ہیں. ایک ہے مسجد, آپ 5 وقت جمع ہوتے ہیں, جمعے کی نماز میں پورے مسلمان جمع ہوتے ہیں, جمعے کا خطبہ سنتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کا شعور بیدار ہوتا ہے, دین سے وابستگی ہوتی ہے, اسلامی آئیڈینٹی پہ اپنے قائم رہنے کا احساس ابھرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ مدارس جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے نئے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرتے ہیں, ان کو دین پڑھاتے ہیں, قرآن مجید, قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں, فقہ بتاتے ہیں. تو اس طرح سے دین ان کو منتقل ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان, یہ جو اس وقت جو رجم ہے اقتدار میں, یا جو طاقتیں اس وقت میں ملک میں برسر اقتدار ہیں, وہ طاقتیں سمجھتی ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں کے رشتے کو کیسے منقطع کیا جائے. جب تک مساجد اس طرح باقی رہیں گے اور جب تک مدارس اس طرح اپنا رول پلے کرتے رہیں گے تو اس تعلق کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. تو 3 طرح سے اٹیک ہو رہا ہے. ایک تو مسجدوں پہ اٹیک ہو رہا ہے, دوسرا دینی مدارس پہ اٹیک ہو رہا ہے, اور تیسرا مسلمانوں کے یعنی پرسنل لا کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش ہو رہی ہے, جس کی شروعات ابھی اتراکھنڈ سے ہو گئی ہے. تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے, دین سے توڑنے کے لیے, دین سے ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے. یہ پہلو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ پورے ملک میں یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اشتعال دلانا ہے, میدان میں لا کے کھڑا کرنا ہے, ہنگامہ آرائی کے لیے مجبور کرنا ہے, تو سب سے سینسٹیو مسئلہ مسلمانوں کے لیے جو ہے مسجد اور مدرسہ ہے. آپ اس پہ اٹیک کیجئے, مسلمان ریئیکٹ کرے گا, جیسا کہ بھی ہلدوانی میں ہوا. ہلدوانی میں ایک مدرسے کو اور مسجد کو توڑا گیا, مسلمان کی خواتین مسلمان میدان میں آئے, ان پہ گولی چلائی گئی, ان پہ آنسو گیس کے وہ چھوڑے گئے, اور ایک پورا ہنگامہ وہاں پہ ہوا. آپ پورے تو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ جو کمیونلائزیشن ہو سماج کا, اس میں مسلمانوں کو کیسے برانگیختہ کیا جائے, کیسے میدان میں لایا جائے, اور کیسے ان کو بظاہر غیر قانونی کام کرنے پر ابھارا جائے. یعنی ان کے نزدیک تو پروٹیسٹ کرنا بھی غیر قانونی کام ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ آسام کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اگر لوگ سی اے کے اوپر میں پروٹیسٹ کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کے گھروں کو توڑیں گے, یا ان پر ہرجانہ لگائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیا کسی بھی مسئلے پر, قرآن جلائے جانے پر یا کسی اور مسئلے پر, تو جا کر ان کے گھر کو توڑ دیا گیا بلڈوزر سے. آپ جانتے ہیں کھرگون میں ہوا, کھرگون جو مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے. آپ جانتے ہیں اتر پردیش کے اندر کئی جگہ پہ ہوا, کانپور میں ہوا, الہ آباد میں ہوا, اس سائڈ پہ ہوا, مراد آباد سائڈ میں ہوا. تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ آپ ذرا سا پروٹیسٹ کیجئے, ذرا سا آواز اٹھائیے, تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کوئی سزا دیں, گرفتار کریں, یہ کریں, وہ آپ جا کے گھر آپ کا توڑ دیتے ہیں. وہ آپ ثابت کرتے ہیں عدالت میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیگل طریقے سے بنا ہوا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ڈی مورلائز کیا جائے. تو یہ کہ یہ جو مدرسہ اور مسجد ہے یہ مسلمانوں کے سینسٹیو پوائنٹس ہیں, یہاں پہ ہٹ کیجئے, مسلمان میدان میں آئے گا, ریئیکٹ کرے گا, مشتعل ہوگا اور آواز اٹھائے گا, اور پھر ہم کو ان پہ کارروائی کرنے کا موقع مل جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو بھی ایک میسیج کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہندوؤں کو کئی میسیجز کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اورنگزیب نے یا مغل بادشاہوں نے ہمارے کئی مندروں کو توڑ کے مسجدیں بنائی تھی. اب ہم اس کا انتقام لے رہے ہیں, واپس لے رہے ہیں ان تمام مساجد کو. یہ ایک پرائڈ کا احساس کہ ہمارے کھوئے ہوئے, ہمارے قبضہ کیے ہوئے مندروں کو اب ہم واپس لے رہے ہیں, اور مودی صاحب واپس لے رہے ہیں, مودی سرکار واپس لے رہی ہے. یہ بھی ایک نیریٹو کھڑا کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو چھیڑ کر, دبا کر, ان کی مسجدوں پہ قبضہ کر کے, وہاں مندر میں تبدیل کر کے, وہاں پوجا پاٹ شروع کر کے ایک احساس فخر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کہ دیکھیے
ہم نے مسجد کو توڑ کے دیکھیے مندر بنا دیا. جو مظاہرے ہوتے ہیں, کسی بھی یاترا نکلتی ہے, مظاہرے ہوتے ہیں, تو پہلا اٹیک مسجد پہ ہوتا ہے. مسجد پہ آتے ہیں, وہاں کے نعرے لگاتے ہیں, نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا جھنڈے لہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چھیڑ رہے ہیں آپ کو کہ آپ میدان میں آئیے, پھر آپ کے خلاف پولیس کارروائی کرے. تو یہ اور بھی تفصیلات ہے اس کے اندر, میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں کہ آخر مساجد اور مدارس پہ آخر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں, اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ایک زمانے میں یہاں پر ایک صاحب ہوا کرتے تھے, بی این پانڈے صاحب, جو پہلے گورنمنٹ میں تھے, بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں وہ گورنر بنے تھے, اڑیسہ کے گورنر بنائے گئے تھے. ان کو اپنے دوران ملازمت ایک دو جگہ جانے کا موقع ملا مندر میں, تو ان کو اچانک ایک چیز ملی کہ صاحب وہاں پر کچھ جاگیریں اورنگزیب کی طرف سے عطا کی ہوئی مندروں کو انہوں نے نکالا. تو انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور ایسے 100 مندر, بڑے بڑے مندروں میں جا کے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کی, وہ دستاویزات حاصل کیے جس میں پرشین کے اندر اورنگزیب کی طرف سے مندروں کو عطیات دیے گئے تھے. جس اورنگزیب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے مندروں کو توڑا, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مسجدوں کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے اس سب پہ اورنگزیب کا نام آ رہا ہے. اورنگزیب کو ایک ولن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ اورنگزیب ایک تھوڑا سا مذہبی آدمی تھا, اس نے بہت سارے ایسے کام کیے. تو اورنگزیب پر 2 الزامات ہیں. ایک الزام یہ کہ اس نے جبراً لوگوں کو کنورٹ کیا, اور دوسرا الزام یہ کہ اس نے مندروں کو توڑ کے مسجد بنائے. حالانکہ یہ جتنی مساجد پہ یہ حملے ہو رہے ہیں وہ اورنگزیب سے پہلے کی بنی ہوئی مساجد ہیں, چاہے وہ گیان واپی مسجد ہو, چاہے وہ عیدگاہ ہو وارانسی کی, یا بابری مسجد ہو, اس میں کہیں اورنگزیب کا کوئی دخل نہیں. تو بی این پانڈے نے ایسی کتاب لکھی ہے, اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اورنگزیب ایسا حکمران تھا جس نے اس ملک انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقریباً 100 مسجد بڑے منادر کو جاگیریں عطا کی تھی. ہم خود ایک بار میں اور سید شہاب الدین صاحب بابری مسجد کے زمانے میں وہاں گئے تھے, ایودھیا, بابری مسجد کے ڈیمولیشن سے پہلے. تو وہاں ہنومان گڑھی گئے تھے, تو ہنومان گڑھی کا بہت مہنت خوش ہوا, اس نے آ کے بٹھایا اور اس نے اندر جا کے تہخانے میں سے وہ ایک پورا لال پردے میں بنا ہوا ایک دستاویزات نکال کے لائی. اس نے کہا دیکھیے یہ پرشین میں لکھا ہوا ہے, یہ جاگیریں ہم کو اورنگزیب نے دی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اورنگزیب کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو کیسے آپ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے, اس پہ اب بات ہونی چاہیے. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحفظ کیسے ہو مساجد و مدارس کا. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو لڑائی ہے, ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ایک نیریٹو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, چینلز کے ذریعے سے کھڑا کیا جا رہا ہے. بڑے پیمانے پر اورنگزیب نے, مسلم بادشاہوں نے مندروں کو توڑا ہے, اس پہ قبضے کیے ہیں, اس کو مندر سے مسجد میں تبدیل کیا ہے. اب ہمارا وقت آ گیا ہے, ہماری حکومت بن گئی ہے, ہم کو واپس لینا ہے. لیکن یہ بات کہ واقعتاً حقیقت کیا ہے, اگر ہمارے لوگ لکھتے ہیں تو وہ بھی اردو میں لکھتے ہیں, اپنے رسائل میں لکھتے ہیں, انگریزی میں, ہندی میں یہ تحریریں نہیں آتی, نہ سوشل میڈیا پہ آتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے صحافی حضرات ہیں یا جن کے پاس میں معلومات ہیں, جو ریسرچ اسکالرس ہیں, ان کو اس پورے مسئلے پر اسٹڈی کرنی چاہیے اور صحیح بات کو لا کر ایک دوسرا کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ بتا رہا ہوں اورنگزیب کے بارے میں بھی جو متھ پیدا کیے گئے ہیں اور جس طرح اس کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا بھی کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے ہسٹری کے اندر, دبا دیا گیا, اس کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ لیفٹ کے لوگ کر رہے ہیں اس کام کو, لیکن ظاہر ہے کہ لیفٹ کے لوگوں کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, جو مذہب کے رنگ میں وہ نہیں لاتے چیزوں کو. لیکن ہم کو اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ دوسرا نیریٹو کھڑا کریں, یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے, حقیقت سے دور ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ بابری مسجد کی میں جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اس فیصلے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہاں کھدائی ہوئی تھی. 4 بار آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سے بابری مسجد کے اطراف میں کھدائی ہوئی تھی, اچھی خاصی کھدائی ہوئی تھی, اور انہوں نے کچھ چیزیں نکالی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے ایک بہت بھویہ مندر تھا جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. مسلمانوں کی طرف سے بابری مسجد کا مسئلہ جو ہے مسلمانوں نے بہت ہی پروفیشنل ڈھنگ سے لڑا ہے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں صحیح سے نہیں لڑا اور فلاں, یہ بالکل غلط بات ہے. بابری مسجد کے مسئلے سے جو کہ میں براہ راست وابستہ رہا ہوں, اس لیے بابری مسجد کے مسئلے پہ جب یہ مسئلہ لکھنؤ کی الہ آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا تو ہم نے ملک کے 10 نامور آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میدان میں کھڑا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جتنی کھدائی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابری مسجد سے نیچے جو اسٹرکچر ملا ہے وہ عیدگاہ کا اسٹرکچر تھا. چونکہ بابری مسجد میں جو گارا اور چونا استعمال ہوا, ایگزیکٹلی وہی گارا اور چونا نیچے میں استعمال ہوا, اور یہ گارا اور چونا مغلوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اور بہت ساری چیزیں ثابت کی انہوں نے.
نتیجہ یہ ہوا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ پر کوئی بات نہیں. اور جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے اوشیش ملے ہیں وہ بھی بابری مسجد بننے سے 400 سال پیشتر کے. اب جب یہ یہاں پہ انہوں نے سروے کروایا, سائنٹیفک سروے, سو کال سائنٹیفک سروے کروایا اور فوارے کو شیولنگ بتا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسی وقت میں بورڈ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی فائنڈنگ اس وقت تک جب تک عدالت کے اندر اس پہ فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک ایک افسانے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں بابری مسجد کے مسئلے پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے میڈیا میں, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا میں ہو, صحیح پرسپیکٹو کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد پہ ہم نے جو مقدمہ لڑا تھا اس میں جس طرح ہمارا فیصلہ آیا ہم کو جو ہے اب عدالت سے وڈرا کر لینا چاہیے. بابری مسجد کے مسئلے پر ایک بات بتا دوں آپ کو میں, بابری مسجد کے مسئلے پہ جو چیز ہم نے ثابت کی ہے اس ملک میں 3 باتیں بڑی بڑی ثابت ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک طویل مدت تک مقدمہ لڑا ہے صبر استقامت کے ساتھ میں, لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں. 1961 سے یہ مقدمہ شروع ہوا اور 2019 میں اس کا فائنل ججمنٹ آیا. تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے وکیل کیے سپریم کورٹ میں. تو آپ جانتے ہیں کپل سبل تھے, راجو دھون تھے, اور بھی کئی وکیل تھے. تو یہ جس پروفیشنل ڈھنگ سے لڑا گیا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب جتنے آبزرویشن ہیں سپریم کورٹ کے سب آپ کے فیور میں ہیں, سب آپ کے فیور میں ہیں, لیکن فیصلہ آپ کے خلاف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے یہ اخلاقی جیت ہوئی ہے مسلمانوں کی اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس بات کے مکلف ہیں. آپ جنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. آپ جو چیز کر سکتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے, باقی سب اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. ہم جس کام کے مکلف ہیں وہ کام ہم کریں گے, باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم وڈرا کر جائیں عدالتوں سے, عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے, یا یہ کہہ دیں کہ ہم کو عدالت سے کوئی امید نہیں ہے اس لیے ہم وڈرا کر لیتے ہیں, یہ بات ہمارے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. ہم کو مقدمہ لڑنا ہے آخر تک کے, چاہے ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے تب بھی ہمیں مقدمہ آخر تک لڑنا چاہیے, تاکہ کل ہم خدا کی عدالت میں یہ کہہ دیں کہ جتنا کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے اس معاملے میں کیا. تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے آنے سے پہلے پورے ملک میں آپ جانتے ہیں اشوک کے زمانے میں بدھزم بہت کا غلغلہ تھا, اور یہاں کے شنکراچاریوں نے بدھ وہار توڑے ہیں بڑی تعداد میں. جتنے بڑے اس وقت مندر بنے ہوئے ہیں وہ سب بدھوں کی عبادت گاہیں تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے, اگر آپ ماضی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے دور تک کیوں, پیچھے بھی جائیے نا, پیچھے بھی جائیے کہ جو بدھوں کے وہار آپ نے توڑے ہیں ان کو ریسٹور کیجیے. اگر آپ ان کے پاس ثبوت ہے اس کا, بابری مسجد کا معاملے ہو یا دوسرے معاملے, اس میں آپ کا کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ تو صرف ایک آستھا کی بنیاد پہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ایک کاؤنٹر یعنی ایک اقدامی کام بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ ہمیں بودھوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو اٹھائیں, تاکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اگر ورشپ پلیسز ایکٹ کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا تو پھر ان پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اٹھا سکتے ہیں اپنے مسئلوں کو. تاریخ میں کسی وقت بھی اگر ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کو ریسٹور ہونا چاہیے. تو ایسے کئی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں کس طرح سے. اسی طرح سے آخری بات مجھے کہنی ہے کہ مدارس کے سلسلے میں ایک بات جس پر ہم کو بحث کرنی چاہیے عدالت میں بھی اور عدالت سے باہر بھی, کہ ہر یعنی دینی تعلیم, اخلاقی تعلیم کا مقصد کیا ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صحیح انسان بنایا جائے, ایک اچھا شہری بنایا جائے. تو اگر مدارس کی تعلیم سے ایک اچھا شہری بنتا ہے, دینی تعلیم سے ایک اچھا شہری بنتا ہے, تو یہ اس کو تعلیم کیوں نہیں کہا جائے گا. یہ کہاں سے RTE کے ایکٹ کے تحت میں نہیں آتی ہے. آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں مدارس, اپنے پیسوں سے مدرسے چلاتے ہیں, بڑی تعداد میں غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ آپ کا برڈن ہلکا کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ ان مدرسوں کو بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. RTE ایکٹ آنے کے بعد بھی یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی بھی بڑی تعداد میں بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. RTE ایکٹ نے جو کمپلشن گورنمنٹ پہ دیے تھے کہ کتنے انسٹیٹیوشن قائم کریں گی, 300 ہاؤس ہولڈ پر, 500 ہاؤس ہولڈ پر, 1000 ہاؤس ہولڈ پہ پرائمری ایجوکیشن, مڈل ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, کالجز وغیرہ, وہ سب نہیں ہو رہے ہیں. اور RTE ایکٹ آنے کے باوجود بھی جو اطلاق ہمارے مدرسوں, ہمارے اسکولوں پہ ہوتا ہے, اسکالر اسکول ہو, ملی ماڈل اسکول ہو, آپ کو ریکگنیشن کیوں نہیں ملتا ہے؟ اتنے تعداد ہونی چاہیے, پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے. آپ سرکاری اسکولوں میں جا کر دیکھ لیجیے, ایک کلاس کے اندر 35 بچے ہونے چاہیے, وہاں 120 بچے پڑھ رہے ہیں, 150 بچے پڑھ رہے ہیں, کوئی معیار نہیں ہے.
تو یہ جو سلسلہ ہے کہ آپ حکومت کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، مدارس ہمارے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے مدارس کے لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ تمام مدارس کا جو نظام ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہو جاتے ہیں، بڑے تعداد میں لوگ مدرسے قائم ہو جاتے ہیں، مدرسے سے لوگ فارغ ہو کے نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتا تو ایک نیا مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ تو جو مدرسوں کا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہونا چاہیے، اور جتنے بڑے مدارس ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے ندوہ ہو، چاہے فلاح ہو، چاہے اصلاح ہو، چاہے اور بڑے مدرسے ہوں، ان مدرسوں باقی تمام مدرسوں کو ان سے ایفیلیٹ ہونا چاہیے، تاکہ نظام تعلیم میں یکسانیت پیدا ہو، اور اپنے مدرسوں کے اندر کچھ عصری علوم کو بھی انکارپوریٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ پھر ہم اور لیگلی تمام مدرسوں کی زمین لیگل ہونی چاہیے، اس پہ جو کنسٹرکشن ہو وہ لیگل ہونا چاہیے، فنڈنگ کے تمام ذرائع اوپن ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو چور دروازے جو ہوتے ہیں نا، جہاں سے لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔